اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یا ابا عبداللہ۔ امام حسین علیہ السلام کی زیارت، اس کی عظمت اور خود اربعین کی عظمت اور ہماری ذمہ داری اس اربعین کے حوالے سے کیا ہے، اس ٹاپک کو لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں مولانا نصرت بخاری صاحب اور مولانا سید علی زیدی صاحب، آپ دونوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ خود اربعین پچھلے کچھ سالوں میں 2013-14 سے لے کے اب تک ایک کمپلیٹلی ایک ڈفرینٹ ایک فینومینل ہو گیا ہے پوری دنیا کے اندر۔ آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے اربعین جو ہے وہ ایک سمبل بن گیا ہے، شیعت کا سمبل بن گیا ہے۔ خود ہماری پہچان اور ہماری آئیڈینٹی کو کس طریقے سے اربعین نے پوری دنیا کو پروجیکٹ کیا ہے، تو اس کی اہمیت ہمیں وہیں سے سمجھ میں آتی ہے۔ خود اربعین کے سلسلے میں روایتیں بھی ہیں کہ اربعین جو ہے مومن کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اس اربعین کو بہتر سمجھنے کے لیے اگر ایک جوان جو سمجھنا چاہتا ہے کہ اربعین کیا ہے، تو پہلا میسج اربعین کے لیے کیا ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ ہمیں زیارت کی اہمیت اور زیارت کا فلسفہ ہمارے لیے جاننا بہت ضروری ہے کہ زیارت کے معنی کیا ہیں، کیونکہ زیارت سید الشہداء روایات میں بہت زیادہ اس کے بارے میں جو ہے وہ حدیث آئی ہے کہ خود ایک زیارت جو ہے وہ ایک چیپٹر ہے باقاعدہ حدیث کے اندر جو ہے سید الشہداء کی زیارت کے لیے بہت تاکید کی گئی ہے یہ، اور بہت سارے ایسے ایام جو کہ بہت امپورٹنٹ دن ہیں، جیسے شب قدر ہے، 15 شعبان ہے، عید کی رات ہے، ایسی جو بہترین راتیں ہیں کہ جس میں عبادت کے لیے کہا گیا ہے، اور خاص طور سے شب جمعہ کے لیے بھی زیارت سید الشہداء کی تاکید کی گئی ہے۔ اس کے پیچھے ظاہر ہے یقیناً ایک فلسفہ ہے، ایک حکمت ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے پیغام کو زندہ رکھنا ہے، اس کو لوگوں تک پہنچانا ہے، اور ظاہر ہے وہ تبھی ممکن ہے جب فزیکلی انسان وہاں جائے گا، ان چیزوں کو دیکھے گا۔ زیارت کے لیے جو کہا گیا ہے، زیارت کے اپنے ثواب اور اجر کہ مثلا جو زیارت پہ جاتا ہے، بعض روایات کہتی ہیں کہ وہ بالکل جب واپس آتا ہے تو اس کے سارے گناہ جیسے معاف ہو جاتے ہیں، یا ہر ایک قدم پر جب وہ جاتا ہے تو اس کے گناہ جو ہے وہ جھڑ رہے ہوتے ہیں، اور اس طرح بہت ساری اور کہ خود ملائکہ اس طرح آتے ہیں، باقی ارواح جو ہے وہ اولیاء کی جو ہے وہ کربلا میں موجود ہوتی ہے، تو وہاں پر خود سید الشہداء علیہ السلام کی زیارت ان کے وجود اور ان کے مقصد کی اہمیت کو اجاگر کرتی ہے۔ تو پہلے ہمیں ظاہر ہے کہ ہم اس طرف متوجہ ہوں کہ زیارت جو ہے وہ کتنی امپورٹنٹ ہے، اور زیارت پر جو احادیث ہیں اگر تھوڑی سی ہم اس پر روشنی ڈالیں تاکہ ہمارے جوان ہیں ان کو خود زیارت کا فلسفہ سمجھ میں آنا چاہیے۔ جی علی بھائی، خود یہی کہ زیارت کے فلسفے کے سلسلے میں اور خود روایت کے اربعین کی زیارت کے سلسلے میں اگر آپ کوئی پوائنٹ ایڈ کرنا چاہیں۔ بالکل، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے آپ نے فرمایا، بالکل معروف زیارت ہے امام عسکری علیہ السلام سے ظاہراً ہے کہ مومن کی جو ہیں وہ 5 نشانیاں، اور ان میں سے ایک نشانی جو ہے وہ زیارت اربعین کی ہے، اور ہو سکتا ہے پچھلے 1300 سال 1400 سال سے کوئی نہ سمجھ پایا ہو کہ اس کی کیوں اتنی اہمیت، مطلب ایک علامت کو کیوں بیان کیا امام نے، لیکن اب پچھلے گزشتہ سالوں میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جیسے آپ نے فرمایا کہ نظر آ رہا ہے کہ یہ اربعین کی جو ایک موومنٹ ہے، اس کا مطلب جو سوشل ایسپیکٹ ہے یا ایون پرسنل ایسپیکٹ ہے، اس کے مطلب کافی نظر آ رہے ہیں کہ ایک تقریباً ایک علامت نظر آ رہی ہے کہ شیعوں کی موومنٹ کی۔ تو ایک چیز وہ ہے، اس سے ایک پوائنٹ یہ بھی اچھا سمجھ آتا ہے کہ جو ائمہ علیہ السلام یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احادیث میں فرمایا ہے وہ شاید کبھی کبھار ہمیں سمجھ نہ آئے، لیکن اس کی جو ریالٹی ہے، اس کی جو حقیقت ہے، وہ ان کے الفاظ ہیں، ظاہر سی بات ہے، ان کا علم جو ہے خدا کے علم سے متصل ہے، تو وہ کبھی نہ کبھی ہمارے سامنے اس کی حقیقت آئے گی اور آشکار ہوگا۔ ایک تو یہ پوائنٹ ہے۔ اس کے علاوہ جیسے زیارتوں کا جیسے بالکل بہت احادیث ہیں ہمارے پاس، خاص طور سے ویسے تو سارے ائمہ علیہ السلام معصومین کی زیارتوں کی ہے، لیکن خاص طور سے امام حسین سید الشہداء سلام اللہ علیہ کی زیارت کا حد سے زیادہ تاکید ہے۔ ایک حدیث ہے جس میں امام فرماتے ہیں کہ اگر وہ جو جا رہے ہیں امام حسین کی زیارت کے لیے، اگر اس کو اس کی حقیقت پتہ چل جائے، لماتو شوقا، مطلب اس شوق میں، اس رغبت میں جو ہے وہ مر جائے اگر اسے حقیقت پتہ چلے۔ یا ایک اور جیسے معروف حدیث ہے کہ خدا اگر کسی کے لیے خیر چاہتا ہو تو اس کے دل میں جو ہے وہ امام حسین کی اور ان کی زیارت کی، صرف امام حسین کی نہیں، اور ان کی زیارت کی جو ہے وہ محبت اس کے دل میں ڈال دیتا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے، یہ جب احادیث میں آتے ہیں کانسیپٹس تو اس کی ایک حقیقت ہے۔ اب یہ ہے کہ ہلکے ہلکے ہم پروگریس کر رہے ہیں، چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں، علم بھی ترقی کر رہا ہے، خود موومنٹ بھی جو ہے وہ ترقی کر رہی ہے، تو یہ چیزیں کلیئر ہوتی جا رہی ہیں۔ ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ جو فلسفہ زیارت کی مناسبت سے میں ذکر کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ زیارت کو ہر عمل کی طرح، جتنے بھی ہمارے اعمال ہیں، جتنے بھی ہماری عبادات ہیں، اس کی طرح وہ، اور شاید پہلے بھی ہم نے ذکر کیا تھا کہ اس کے دونوں ایسپیکٹس کو ہمیں دیکھنا بہت ضروری ہے۔ ایک ظاہری ایسپیکٹ ہے، ایک باطنی ایسپیکٹ ہے۔ ایک میں جسم سے عبادت کر رہا ہوں، ایک میں روح سے عبادت کر رہا ہوں۔ تو یہ زیارت کے لیے جو میں جا رہا ہوں کربلا، اس میں یہ میں خیال رکھوں کہ جو اصل فلسفہ زیارت ہے وہ یہ ہے کہ
میرا دل جو ہے وہ میرے امام سے ملے، یا میرا دل جو ہے وہ امام کے دل سے متصل ہو، یا میری جو ذہنیت ہے، ورلڈ ویو کہہ لیں، مائنڈ سیٹ کہہ لیں، وہ ان کا جو مقصد تھا، ان کا جو فلسفہ تھا قیام کا، اس سے ملے. جی 2 پوائنٹس یہاں پر ذہن میں آ رہے ہیں. ایک تو ابھی میں مطالعہ کر رہا تھا تو آیت اللہ بہجت کا ہے کہ آیت اللہ بہجت کہتے ہیں کہ کیوں کیوں نہیں زیارت کرتے امام کی، اور کیوں نہیں زیارت پڑھتے امام کی. آیت اللہ بہجت کہتے ہیں کہ روایتوں میں، خود آیت اللہ بہجت کے جملے کہتے ہیں کہ روایتوں میں ہے کہ جب تم زیارت پڑھتے ہو تو زیارت کے بعد جو اس کا اثر تم روز قیامت دیکھو گے تو ایسا ہے کہ جو شہداء ہیں، شہداء کربلا، ان کا خون تمہارے جسم پر لگا ہوگا اور تمہارا جسم اور تمہارے کپڑے جو ہیں اس خون سے گیلے ہوں گے. پھر آگے جا کے کہتے ہیں کہ صرف یہ نہیں ہے، ابن طاؤس نے ایک دوسری حدیث نقل کی ہے کہ تم جب زیارت پر جاتے ہو یا زیارت پڑھتے ہو تو وہ ایسا ہے کہ روز قیامت جب تم اٹھو گے تو ایسے اٹھو گے جیسے کہ تمہارے جسم پر امام حسین علیہ السلام کا خون لگا ہوگا. یعنی تم بھی اصحاب کربلا کے ساتھ شریک ہوگے. یعنی اگر تم زیارت کر رہے ہو تو ایسا ہے جیسے کہ تم، ایک دوسری روایت ہے جس کے اندر امام کہتے ہیں کہ جب بھی تم امام حسین علیہ السلام کا ذکر سنو تو ہمیشہ کہو یا لیتنا کنت معکم فافوز فوزا عظیما. یعنی امام یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں اس کا ثواب کیا ہے. امام غالباً امام رضا علیہ السلام سے حدیث ہے کہ امام کہتے ہیں کہ یہ ایسا ہے کہ جیسا تم ان کے ساتھ شمار ہوگے یا تمہیں ان کا ثواب ملے گا. تو یہ کلن نصرت بھائی یہ کانسیپٹ ہے. جی دیکھیں اس میں ایک اور کامل زیارات میں ایک اور بھی ہے کہ جو زیارت پہ آتا ہے سید الشہداء علیہ السلام کی، امام اس سے اس کے نام، اس کے آباء و اجداد کے نام کے ساتھ جانتے ہیں. یعنی جو جیسے کہ آپ نے ذکر کیا کہ روحانی طور پر ہی کنیکٹ ہونا، فزیکل بھی، یعنی یہ صرف ایسا نہیں ہے کہ میں گیا ہوں اور میں جو آداب زیارت ہیں ظاہری میں نے اس کو ادا کی، زیارت نامہ پڑھا، بلکہ ایسا نہیں ہے. یعنی امام واقف ہیں اور حقیقت بھی یہی ہے کہ مطلب ایسا نہیں ہے کہ میں کہیں جا رہا ہوں تو صرف در و دیوار کو میں دیکھ کر واپس آ جاؤں گا. نا، اصل وہ وجود ہے امام، اور وہ حلم ناصر کی جو صدا روز عاشورہ بلند ہوئی ہے، اصل میں اس پر لبیک کہنا ہی حقیقتاً زیارت ہے. کہ جب میں امام سے، مثلا آپ اپنے آپ کو اگر کسی بھی امام کے دور میں رکھیں اور ہم یہ سوچیں کہ جی ہم امام کی زیارت کے معنی ملاقات کے ہیں نا، میں ملاقات پہ جا رہا ہوں، آپ امام سے ملاقات پہ پہنچے تو آپ امام سے ملاقات پہ جا کر پہنچ کر اس میں آپ کیا کریں گے؟ تو آپ اپنی کوئی حاجت بیان کریں گے، اپنی کوئی مشکل بیان کریں گے، خوب سارے مولا ہیں آپ، لیکن اس کے بعد جو ہے آپ امام آپ سے تقاضا کریں گے، یا مطلب امام آپ سے کوئی چیز ایکسپیکٹ کریں گے کہ میرا چاہنے والا آیا ہے، میرے لیے کیا کر سکتا ہے. یہاں پر یہ بھی ضروری ہے کہ جب انسان زیارت پہ جائے، اور روایت کہتی ہیں کہ امام میرے نام سے واقف ہے، اس کا مطلب ہے کہ امام مجھے جانتے ہیں. کہ جب انسان اپنے گھر سے نکلا ہے تو وہ ظاہر ہو گیا ہے، اور یہ اس کو خود سوچنا پڑتا ہے کہ جب وہ اپنے گھر سے نکل رہا ہے تب سے وہ ایک زیارت کے اس ڈائیمیٹر کے اندر آ گیا ہے. اب اس کی چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، گفتگو، کردار، یہ سب کلیکٹیولی جو ہے وہ سیو ہو رہی ہے کہ جب تک وہ اپنے اس مقصد یا ظاہری منزل پہ نہیں پہنچتا. امام کے حضور میں اپنے آپ کو محظور کرنا، خوب یہ حص بہت امپورٹنٹ ہے. اسی دنیا کے اندر بہت ساری حصے ہیں. آیت اللہ قمشی کہتے ہیں کہ چرا حص سے خدا را محسوس نمی کو نہیں، خدا کی حص کو تم محسوس کیوں نہیں کرتے ہو؟ حصے نفاق، حصے بغض، حصے کینہ، یہ ساری چیزیں تم دنیا کی محسوس کرتے ہو، مگر کیا ہمارے مشامات جو ہم چیزوں کو حص کر سکتے ہیں، ہم خدا کے وجود کو حص کیوں نہیں کرتے؟ خوب مشکل وہاں نہیں ہے، مشکل میرے اپنے اندر ہے کہ میں ان چیزوں کو حص نہیں کر پا رہا. خوب یہیں پر جب آپ امام کی طرف جا رہے ہیں، خوب امام کے حضور حاضر ہو رہے ہیں، امام کی زیارت کر رہے ہیں، تو ہم امام کے حضور کیا اس چیز کو محسوس کر رہے ہیں کہ ہم امام کے آگے حاضر ہیں؟ اور وہ تبھی ہے کہ جب انسان اپنے پورے وجود سے امام کی زیارت پہ آئے، نہ صرف ظاہری اسپیکٹ کو لے کر جو ہے وہ انسان. اس میں ایک امپورٹنٹ اسپیکٹ یہ بھی ہے کہ یہ مجھے مطلب ان ریئلسٹک ہے اگر میں یہ ایکسپیکٹ کروں کہ میں اپنی زندگی عام طور سے جی رہا ہوں، اور اب کیونکہ میں نے کربلا کی نیت کر لی اور میں جا رہا ہوں کربلا، میں کربلا پہنچ کے بدل جاؤں گا. یہ تیاری جو ہے کہ اگر کوئی چاہتا ہے واقعی اپنے آپ کو ان کے محضر میں، ان کے حضور میں پائے، تو یہ ہوم ورک کر کے آنا پڑے گا. ایسا نہیں ہے کہ میں ادھر جا کے ایک سوئچ آن آف کر دوں اور اس دن جو ہے بالکل بدل جائے گی. اس روایتوں میں ہے کہ 3 دن پہلے روزہ رکھے کربلا سے نکلنے سے پہلے، یعنی تاکہ وہ اس زون میں آئے. بالکل. ایک آیت اللہ کوچانی کا واقعہ ہے، استاد علی اس کو نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ آیت اللہ کوچانی نجف سے جو ہے کربلا جا رہے تھے، تو راستے میں اس زمانے میں موکب نہیں ہوتے تھے، پیدل جا رہے تھے، تو ان کو راستے میں پیاس کی شدت کا احساس ہوا، اور ان کو یہ لگا کہ کہیں آگے جا کے جو ہے پانی مل جائے گا، پی لوں گا. پھر اس کے بعد وہ چلتے رہے تو ایک پوزیشن پر وہ پہنچے کہ ان کو پیاس بہت لگ رہی تھی، پسینہ بہت بہہ رہا تھا، گرمی کا موسم تھا، تو عالم شہود میں چلے گئے. یعنی وہ اب اپنی پیاس کو یاد کرتے کرتے وہ امام حسین کی پیاس کو یاد کرنے لگے، اور وہ کربلا کے میدان میں چلے گئے، اور وہ اپنے آپ کو کربلا کے میدان میں حاضر پاتے ہیں، اور وہ تیر چل رہے ہوتے ہیں تو وہ تیروں کو روکنا چاہتے ہیں، کہتے ہیں کہ تیر نہ لگے امام حسین کو. یہی حالت میں چلتے چلتے ان کے پیروں پہ ٹھوکر لگ رہی ہے، ان کو احساس نہیں ہے، وہ کربلا پہنچتے ہیں.
جب وہ حرم کے اندر جاتے ہیں تو اس وقت جو وہاں پہ کلاک ہے جس میں سے آواز آتی ہے، گھنٹی بجتی ہے ہر گھنٹے پہ، وہ کلاک کی جب آواز بجی تو وہ کہتے ہیں کہ سب لوگ یہ سن رہے تھے کہ وہ گھنٹی میں سے آواز آ رہی ہے، لیکن میں سن رہا تھا حل من ناصر ینصرنا، حل من ناصر ینصرنا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد کہتے ہیں کہ تھوڑی دیر کے بعد یہ آواز جب تھمی، مولا عباس کے حرم سے آواز آنا شروع ہوئی، تو آج بھی حضرت عباس علیہ السلام کے حرم سے آواز آ رہی تھی، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ تو سوال جو یہی ہے کہ ہم بھی کربلا جاتے ہیں زیارت کے لیے، جیسا نصرت بھائی کہہ رہے ہیں کہ ہم کتنا حل من ناصر ینصرنا سننا چاہتے ہیں، ہم کتنا حضرت عباس علیہ السلام کی طرح لبیک یا حسین کہنا چاہتے ہیں۔ اطاعت اصل میں زیارت حضرت عباس علیہ السلام اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ بیان کرتے ہیں علماء اور عرفا کہ بھی پہلے آپ حضرت عباس علیہ السلام کی زیارت کریں، پھر جو ہے وہ آپ سید الشہداء علیہ السلام کیونکہ ارباب کے پاس بعد میں جائیں۔ یہاں اطاعت کا پیکر اور وفا کا پیکر اور اصل جو ایسنس ہے وہ یہی ہے کہ مجھے بھی خدا توفیق دے کہ میں بھی اپنے وقت کے امام پر جو ہے وہ یہ بہرحال فلسفہ زیارت انسان کے بیک پہ ہونا چاہیے۔ اب یہ کہ بہرحال اربعین خاص طور پہ آج کل کے دور کے اندر جو سمبولک ہو گیا ہے، کنیکٹیوٹی ہو گئی ہے، دنیا کے ایک بہت بڑے اجتماعوں میں سے ایک اجتماع ہو گیا ہے کہ جس کو کوئی گورنمنٹ رن نہیں کر رہی ہے۔ نو ڈاؤٹ کہ اس میں عراق کی گورنمنٹ اپنا کردار ادا کرتی ہے مینجمنٹ میں، بٹ اوور آل جو پورا سلسلہ ہے کہ جس کو ابھی جو دوسرے مذہب کے لوگ بھی ہیں، چاہے وہ ڈفرینٹ کرسچنز ہو گئے یا ڈفرینٹ جو ہے وہ اہل سنت، تو خیر ویسے ہی وہاں پہ بھی بہت ہیں عراق کے اندر، اس کے علاوہ بھی دوسرے لوگ اور دوسری میڈیا بھی اس وقت پہ کہ یہ جو موومنٹ رن ہوتی ہے یہ جس طرح ہے، یہ مثلا معجزے سے کم نہیں ہے کہ جس طریقے سے اس موومنٹ کو لوگ خود چلا رہے ہیں، یعنی خود ہر کوئی اپنا کردار ادا کرتا ہے، کوئی شخص یہ نہیں کہتا کہ یہ میری ذمہ داری نہیں ہے، یہ میری ذمہ داری نہیں ہے۔ اور بہرحال جس کو خدا توفیق دیتا ہے، اللہ کرے کہ سب کو توفیق ہو زندگی میں حد اقل ایک بار ضرور اربعین پہ جائے اور خاص طور پہ نجف سے کربلا فوق کرے، تو وہ اپنے سامنے ان ساری چیزوں کو دیکھے گا۔ ایک تو سب کا مقصد ایک ہے، سب کھینچے چلے جا رہے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ امام حسین علیہ السلام۔ اور وہاں پر نہ کوئی رنگ میں فرق ہے، زبان نہیں آتی ہے، لوگوں کا بیہیویئر، لوگوں کا ایٹیٹیوڈ۔ اس لیے آقا پناہ نے کئی دفعہ اس کا ذکر بھی کیا کہ یہ جو اربعین ہے، اسپیشلی لاسٹ 2-3 ڈیز اربعین سے پہلے کا جو حصہ ہے 80-90 کلومیٹر کا، اس کے اندر جو فضا ہے، جو ایک ماحول ہے، وہ ماحول بالکل وہی ہے جو ظہور کا ماحول ہے۔ یعنی یہاں پر ہر آدمی کم وزن کے ساتھ، کم سامان کے ساتھ ایک دوسرے پر قربانی پہ سبقت کرنا چاہتا ہے۔ یعنی آپ کے سامنے کوئی آپ یہاں پر حاصل کرنے سے زیادہ عطا کرنے پہ توجہ ہے۔ خوب یہ جو کیفیت ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہی چیز ہمیں آمادہ کر رہی ہے کہ ہم الگ لوگ کنیکٹ ہو کر ایک مقصد کی طرف، اور وہ امام کا ظہور ہے۔ اور یہ جو جیسا کہ آپ نے بھی فرمایا کہ امام کی حدیث بہت پرانی ہے لیکن آج وہ چیزیں ظہور کرتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ آیت اللہ تحریر یا فضل اللہ ہمارے استاد فرماتے ہیں کہ اربعین کی زیارت کا جو ثواب ہے وہ دنیا یعنی میٹر میں، مادے میں اتنی ظرفیت نہیں ہے کہ وہ اس میں آپ کو ریوارڈ ریٹرن کیا جائے، یہ قیامت میں ہوگا۔ اور حدیث بھی ہیں بہت ساری ایسی کہ جو روز قیامت میں آئینہ زوار الحسین کہاں ہوں گے، جو لوگ کھڑے کیے جائیں گے۔ اور بہرحال وہ حدیث کافی پرانی ہے کہ جس میں جو ہے وہ ان درجات میں ظاہر کو شامل کیا جائے گا کہ جو خود جو عالی مقام جو خود سید الشہداء علیہ السلام کے ان کے ساتھ، وہ یہ ظاہر ہے بہت ساری چیزیں دنیا میں نہیں ہے آپ کو ظاہر ہوں گی، بہت ساری چیزیں آپ کو اس میں ظاہر ہے قیامت میں اور آخرت میں آپ کو پتہ چلے گا کہ امام حسین علیہ السلام۔ ایک اور چیز نصرت بھائی کہ یہ خود جو ایک موومنٹ، ایسا موومنٹ جو پبلک رن ہے، پبلک فنڈڈ ہے، پبلکلی آرگنائزڈ ہے، اس کے اندر ہر انسان خود ہی چیزوں کو مینیج کر رہا ہے۔ لیکن ایک موومنٹ آیا تھا جب 2013-14 کے اندر کہ دیکھیں ایک پوائنٹ ہے جس کی طرف علماء جس کی طرف تاکید کرتے ہیں کہ جو ظہور کے لیے بہت اہم ہے کہ 2003 میں جو ہے صدام جو ہے اس کی گورنمنٹ فال ہوتی ہے، اور بہت ہی کم عرصے کے اندر 2013 تک پہنچتے جو ہے داعش جو ہے وہ اتنا مسلط ہو جاتے ہیں عراق کے اندر کہ تقریباً بغداد سے بہت قریب اور داعش نے اعلان کیا تھا ایک بار کہ اگر یہ بار اربعین، کیونکہ یہ اربعین بہت اسٹریٹجک تھا کیونکہ یہاں پر داعش بغداد کے نزدیک پہنچ گیا ہے، اور داعش نے کہا ہے کہ اربعین ہونے نہیں دیں گے، ہم بم برسائیں گے، ہم میزائل برسائیں گے، بغداد کے بہت نزدیک ہے۔ اب یہاں پر ایک بہت ہی ایونٹ ہوتا ہے جو پورے اربعین کو، آج جو اربعین ہے اس کو شیپ کرتا ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ یہاں سے آقا پناہیان خود ایک جگہ کہتے ہیں کہ آیت اللہ خامنہئی کی خواہش ہے کہ یہ سال لوگ اربعین پہ جائیں، کیونکہ وہاں سے داعش چاہتا ہے کہ اربعین نہ ہو۔ وہاں سے یہاں سے ایرانیوں کا ہجوم کربلا کی طرف جاتا ہے، اور وہاں سے آیت اللہ سیستانی کیا کرتے ہیں؟ فتویٰ دے دیتے ہیں، ہاں، عراقیوں کے لیے عراقیوں سے کہتے ہیں کہ ایرانیوں سے ویزا نہ لیں، اور یہاں سے یہ دو مرجع تقلید کا کوارڈینیشن
آیت اللہ سیستانی اور آیت اللہ خامنائی نے جہاں پہ داعش چاہ رہا ہے نہ ہو وہاں پر اس 40 کو ایجاد کیا کہ فرسٹ ٹائم 20 ملین کراس کیا تھا جو فگر ہے. اب یہ فگر جتنا بھی ہو لیکن خود میں اس ٹائم پہ بارڈر پہ تھا, بارڈر پر عراق کے اور ایران کے بارڈر پر تھا, شاید آپ بھی ساتھ میں تھے, ہم لوگ شاید, ہاں. تو وہ بارڈر کے اوپر لوگ 48 گھنٹے کھڑے تھے. نہ بارڈر پہ نہ کھانا ہوتا ہے, نہ پانی ہوتی ہے, نہ دکان ہوتا ہے, نہ کچھ ہوتا ہے, صرف ایک جذبہ تھا, وہ جذبہ خدمت امام حسین علیہ السلام. اس کے اندر ہر انسان نے جو 40 کے لیے سفر کے لیے, نہ بس تھا نہ کچھ تھا, بڑے بڑے ٹرالر تھے اور مٹی, اور اس کے اندر سب لوگ جو ہے وہ بیٹھ کے جو ہے وہ نکلے, اور پہلا جو شہر کو رستے میں آیا وہاں پہ لوگوں نے اپنے گھروں کے دروازے ہمارے لیے کھولے اور ہم وہاں پہ رہے. یاد ہے بہت ہی وہ موسم تھا کہ جب ہم لوگ باہر نکلے کہ مجھے خود سردی تھی. مجھے یاد ہے کہ ایک ٹریلر آتا ہے, اور کیونکہ بسز الاؤڈ نہیں تھی, کیونکہ آپ 20 گھنٹہ 30 گھنٹہ بسز نہیں ہے, نہیں امکانات نہیں, تو ٹریلر آتے تھے بڑے بڑے. تو وہ بڑے ٹریلر ہے, اس کے اندر تمام خواتین کو بھر دیا اور کہا ایک مسئول جو ہے وہ صرف اس کے اندر جائے. اور پورے ٹریلرز کے اندر کہاں جا رہا ہے ٹریلر کسی کو نہیں پتا, ٹریلر کون چلا رہا ہے کسی کو نہیں پتا, ہم کہاں جا رہے ہیں کسی کو نہیں پتا, صرف ایک چیز پتا ہے کہ امام حسین ہمارے ساتھ ہیں. اور وہ جو ہیں پھر سیفٹی سے ایک جگہ پہنچتے ہیں, سب ملتے ہیں. لیکن جو پوائنٹ امپورٹنٹ یہ ہے کہ کس طریقے سے بٹوین 2013 اینڈ 23 پوری دنیا کی سچویشن چینج ہو جاتی ہے. خدا یہاں ایک میسج دینا چاہتا ہے کہ اگر تم اپنے قلبوں میں آمادگی رکھتے ہو تو میں بہت کم عرصے میں بہت بڑی تبدیلی دکھا سکتا ہوں, اور یہ ظہور کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. اصل میں یہی ہے, دیکھیں 40 میں فلسفہ, 40 کی واک کا فلسفہ, اور یہ سب مطلب ظاہراً جو ہے وہ بہت سارے لوگ شاید اس کو بعض اوقات صحیح طرح سمجھ نہیں پاتے, اور پھر بعض اوقات کسی اور طریقے سے بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں, جو کہ بہرحال جو اپنا موقف لگا رہا ہے, جو نیاز دے رہا ہے, یا جو بہرحال جس طریقے سے وہ اپنے حساب سے اپنی خدمت کر رہا ہے, وہ اس کا اپنا خلوص ہے. لیکن جو جا رہا ہے اس کو اپنا ہدف سامنے رکھنا ہے. اس کو یہ نہیں کہ مجھے راستے میں بہرحال لوگ ہوتا ہے کہ بھی راستے میں یہ بھی مل جائے گا, وہ بھی مل جائے گا, وہ تو ملے گا, وہ تو آپ امام کے راستے میں آ رہے ہیں تو آپ کو اور کہاں نہیں ملے گا کہ آپ جا رہے ہیں, لیکن آپ کس مقصد کے لیے جا رہے ہیں یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ. بعض اوقات کام جو ہوتا ہے وہ ہدف کو کھو بیٹھتا ہے. بعض اوقات جیسے کہ ہم یہ پروگرام کرنا چاہیں, اس پروگرام کی لائٹ ایسے ہو, اس پروگرام میں میز ایسے ہو, کرسی ایسے ہو, بعض اوقات ہماری پوری انرجی اس میں لگ جائے, لیکن جو پروگرام کا اصل چیز ہے, مقصد ہے, وہ لاس ہو جائے. تو بعض اوقات ہم لاسٹ ہیں. کام یا خود زیارت بالا ہدف ہے, مقصد بہترین ہدف ہے, کیونکہ علماء اکرام نے پیدل سفر کیا ہے. اس سے پہلے سب سے پہلے جو ہے وہ جو زائر ہیں خود اسیران کربلا جس طرح آئے ہیں, خود جو ہے وہ جابر جو ہے وہ کس طرح آئے. خوب یہ اصل زیارت وہی ہے, زیارت اسی حالت میں وہی کیفیت ہے. ہم اپنے آپ کو کیا چاہتے ہیں, ہمارا اصل ہدف کیا ہے, کیا ہم ان چند دنوں میں جب امام کی خدمت میں جائیں. ایک تو نیٹ ورکنگ ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں, لوگوں کو اس اپرچونیٹی کو اویل کرنا چاہیے, کیونکہ بہرحال امام حسین علیہ السلام کے عالم میں اس طرح کی کانفرنس بھی اب ہوتی ہیں, ہر سال ہوتی ہیں, کیونکہ اگر اللہ توفیق دے رہا ہے آپ کو کنیکٹ کرنے کی, جمع کرنے کی, تو آپ سب بہرحال جس طرح حج بہترین جو ہے وہ ایک ایسی جگہ ہے جو امت اسلامی کے جمع ہونے کی جگہ ہے, کہ جہاں لوگ جمع ہوتے ہیں, اور اس کا اصل فلسفہ یہی ہے کہ پوری دنیا کی امت اسلامی, اس طرح 40 بھی امت اسلامی اور نہ صرف اسلام بلکہ بشریت کی بقا کی جگہ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ فرقے کی جگہ نہیں ہے یا کسی ایک فرقے کے لیے, نہ سب کے لیے, انسانیت کے لیے. امام حسین علیہ السلام بشریت کی آزادی کے لیے انہوں نے قیام کیا ہے. تو اگر آج پوری دنیا آزاد ہونا چاہتی ہے تو اسے فوکس جو ہے وہ آئے دیکھے آ کر کہ ایک شخص کے نام پر کس طرح دنیا جو ہے وہ اپنے آپ کو قربان کرنا چاہتی ہے. جی, بہت اہم پوائنٹس کی طرف اشارہ ہوا. یہی کہ اب ہم لوگ اگر پلٹیں 40 کے فلسفے کے اوپر, اور جو زیارت 40 میں بیان کیا گیا ہے, کہ جیسے نصرت بھائی نے بھی اشارہ کیا کہ اس میں وہ ایسپیکٹ ہے کہ امام حسین علیہ السلام خود زیارت 40 جب ہم لوگ پڑھتے ہیں, کیونکہ جو چیز امام نے کہی ہے اس کا ایک مقصد, اس کے پیچھے ایک فلسفی ہے. تو زیارت 40 بہت چھوٹی ہے لیکن مفاہیم بہت گہرے ہیں. علماء کہتے ہیں کہ ایکچولی پوری شیعہ آئیڈیولوجی ایک زیارت کے اندر ہے. تو وہ زیارت کی ترجمے کی طرف توجہ کریں, جب جا رہے ہیں تو زیارت میں کیا پڑھ رہے ہیں آپ, کیا کہہ رہے ہیں امام کو. ایسا نہ ہو کہ زیارت جا کے آ گئے, کیا لکھا ہوا ہے, کیا پڑھ رہے ہیں, وہ خود بھی اس پہ خبر نہیں. تو زیارت کے فلسفے کے, جو 40 کی زیارت کے فلسفے کے اگر کچھ پوائنٹس علی بھائی اگر آپ مینشن کریں. ایک پوائنٹ اس سے پہلے میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ کبھی کبھار ہم جو زیارت کے متون ہیں, جو زیارتیں ہماری احادیث میں زیارت عاشوراء ہو گئی, زیارت 40 ہو گئی, زیارت وارثہ ہو گئی, اور باقی زیارتیں, ان کا اپنی ایک امپورٹنس ہے, اپنی ایک اہمیت ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, اور اس کا پڑھنے کا ثواب ہے. لیکن ہمیں اپنے آپ کو اس میں نہیں ریسٹرکٹ کرنا چاہیے. مطلب ایک پوائنٹ پہ آ کے جب آپ کسی سے ملاقات کے لیے جا رہے ہیں, اور خاص طور سے جو جیسے ہمیں نہیں عربی سمجھ آتی ہے, ہماری زبان نہیں ہے اکثریت کو, ٹھیک ہے ترجمہ پڑھ لیتے ہیں, لیکن اپنے دل سے جو آواز نکل رہی ہے اس کو بھی بیان کریں امام کے سامنے, گفتگو کریں امام کے سامنے. جیسے آپ کسی سے ملنے جاتے ہیں, آپ اپنا درد بیان کرتے ہیں, آپ ان کا درد سننا چاہتے ہیں, ان کا درد تو انہوں نے
1400 سال پہلے انہوں نے تو صدا بلند کر چکے ہیں وہ. تو یہ تو کلیئر ہے ہمیں کہ انہیں حل من ناصر یا جیسے زیادت اربعین کا آپ نے ذکر کیا اس میں وَبَذَلَ مُهْجَتَهُ لِيَسْتَنْقِذَ عِبَادَكَ مِنَ الجَّهَالَ وَحَيْرَةِ الضَّلَالَةِ. مطلب انہوں نے اپنی جان دی, اپنا خون دیا کس چیز کے لیے؟ تاکہ عبادک مطلب جو خدا کے بندگان خدا ہیں ان کو رہائی دے جہالت سے اور سرگردانی یا حیرانی سے, مطلب پتہ نہیں, یا ضلالت سے, سواد والا کہ گمراہی سے. تو اصل مقصد اگر آپ ایک لفظ میں کہنا چاہوں, جیسے خود امام حسین سلام اللہ علیہ نے جب مدینے سے نکل رہے تو انہوں نے کہا کہ میں اصلاح کے لیے نکلنا چاہتا ہوں اپنے جد کی امت کی. تو اس کے اگر ایک نٹ شل میں آپ بیان کرنا چاہیں تو یہ بیان کر رہے ہیں کہ اسلام کے لیے یا جو ان کے نانا کا جو پیام تھا, دین تھا, قرآن کے جو پرنسپلز ہیں, اس کے لیے اگر ادھر تک بھی پہنچنا پڑے کہ اپنی جان, اپنے مال, اپنی فیملی سب کو قربان کر دو, تو یہ قربان کر دیں. تو امام حسین نے یہ ہمیں دکھایا کربلا میں. تو ایک ظاہر سی بات ہے کہ جو ان کا فالوور بننا چاہتا ہے, ان کو چاہتا ہے, اس کے لیے بھی ایک رول ماڈل ہے کہ جہاں تک وہ کر سکے وہ بھی اس اربعین کی جو ظاہر ہیں, جیسے کہ پہلے عبداللہ جابر انصاری اور خود اسیران کربلا حضرت زینب سلام اللہ علیہ, یہ وہ ظاہر ہیں کہ جو تاریخ میں ہمیں پہلے اور شاخص یعنی بہت پرومیننٹ ظاہر نظر آتے. تو وہاں حضرت زینب سلام اللہ علیہ کا کردار دیکھیں آپ کے, جب اربعین کی زیارت پہ آتی ہیں اور اس سے پیچھے جو بھی گزرا ہوا ہوتا ہے اس میں وہ سیکریفائس ہے, اس میں وہ ساری قربانی ہے, اور اس میں امام حسین علیہ السلام کے پرچم کو ان کے مقصد کو بلند رکھنا ہے. علماء یہی فرماتے ہیں کہ 2 ہی راستے ہیں تمہارے پاس, یا جو ہے وہ حسینی بنو اور خدا کی راہ میں اپنے آپ کو قربان کر دو, یا پھر زینبی کردار ادا کرو. یعنی جب تک ہو زندہ تو پھر تبلیغ اور جو کام ہے وہی کرو. حضرت زینب سلام اللہ علیہ نے جو کردار ادا کیا, اور ہم جب جاتے بھی ہیں تو بہرحال یہ سنت اور یہ ساری چیزیں, اور جو غم ہوتا ہے کہ بہرحال وہ لٹا ہوا کاروان آتا ہے, اس کیفیت کو انسان محسوس کرتا ہے تو انسان مغموم بھی ہوتا ہے کہ ہم تو بہت آسانی سے چلے جاتے ہیں, ہمیں راستے میں پانی بھی ملتا ہے, ہمیں آرام کی جگہ بھی ملتی ہے, جبکہ یہ کاروان کس تکلیفوں کے ساتھ کربلا سے گیا ہے, کس تکلیفوں کے ساتھ یہ کربلا کاروان واپس آیا ہے, کس مشکلات کے ساتھ واپس آیا ہے. خوب یہ خود ایک انسان کے اندر اس ایمان کو تر و تازہ کرتے کہ انسان جب امام تک پہنچے تو قربانیاں, سیکریفائس, یعنی یہ آمادگی کر کے آئے. یعنی وہاں جب آ رہا ہے تو یعنی یہ دیکھیں, جب ہم یہ کہتے ہیں کہ بین الحرمین حضرت عباس علیہ السلام کا حرم اور امام حسین علیہ السلام کے حرم کے درمیان کی جگہ جو ہے بین الحرمین, وہ جنت ہے, یعنی ایک جنت کا حصہ ہے. تو جنت میں جانے کے لیے انسان کو اپنے نفس اور خواہشات کو دبانا پڑے گا, اپنے کینہ, اپنے بغض, اپنے جو بھی انسان کے اپنے اندر بیریئرز ہیں, ان کو آپ کو ختم کر کے آپ کو کربلا. آپ کیسے امام حسین علیہ السلام کے سامنے ہوں اور آپ کے دل میں کسی کے لیے بغض ہو, آپ کے اندر کسی کے لیے کینہ ہو, آپ کے اندر نفرتیں ہوں, آپ کے اندر اختلاف پائے جاتے ہوں, کیسے ممکن کیسے ہے کہ انسان وہاں کھڑا ہو اور اس حالت کے اندر کھڑا ہو اور پھر وہاں سے کہے. تو اس کا مطلب ہے کہ میں اس مقام کو, اس معرفت کو نہیں, جبکہ میں کہہ رہا ہوں کہ یرون مقامی و یسمعون کلامی, آپ میرے کلام کو سنتے ہیں, آپ میرے مقام سے واقف ہیں, یردون سلامی, آپ میرے سلام کا جواب دیتے ہیں. یہ تبھی ممکن ہے کہ جب انسان اپنے آپ کو صاف کر کے جائے وہاں. اچھا, اس میں کبھی کبھار جوانوں کی طرف سے سوال آتا ہے کہ وہ پھر مایوس ہو جاتے ہیں کہ اچھا ایسا ہے تو مولانا ہم تو پھر, تو یہ پوائنٹ اس میں امپورٹنٹ ہے کہ یہ ہمارا ہدف ہے, اس کا یہ قطعاً مقصد نہیں ہے کہ اگر میں اس لیول پہ نہیں ہوں تو میرا جانے کا فائدہ نہیں ہے. یہ قطعاً یہ اس کا مقصد نہیں ہے, بلکہ صرف اگر کوئی بلا توجہ بھی جائے تو میرا تو یقین ہے کہ اس کا ثواب بھی ہے. وہ تو بالکل ہے. لیکن امپورٹنٹ پوائنٹ یہ کہ ہمیں جس مقام تک ہمیں پہنچنا ہے, اپنے آپ کو لے کر آنا ہے, وہ مد نظر رہے, اس کو نہ بھولیں. اور کبھی کبھار ہوتا یہی ہے, بہرحال آپ نے جو ذکر کیا کہ وہ سوشل ایسپیکٹ ہے, ایک واقعاً جو ہے ایک معجزہ نما چیز ہے یہ, کہ کس طرح سے بغیر کسی آرگنائزیشن کے پھر بھی چل رہا ہے, 20 ملین ہے, 25 ملین ہے. تو یہ خدا کی نعمت ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس کو جب آپ دیکھتے ہیں کس طرح سے موومنٹ پڑ رہی ہے کہ یہ خدا کا اس میں ہاتھ ہے. اب اگر یہ خدا کا اس میں ہاتھ ہے اور خدا کی طرف سے نعمت ہے تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس کو چینل کریں, مطلب ہم اسے ضائع نہ کریں. ورنہ قرآن میں مثالیں بھری ہوئی ہیں کہ جن کے اوپر نعمتیں خدا نے برسائیں اور انہوں نے ان کو ضائع کر دیا. تو ایک امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ ہم جو ہیں, جو قوم ہیں, جو مسلمان ہیں, جو مومنین ہیں, وہ اس نعمت کو ضائع نہ ہونے دیں. یہ سوشل ایسپیکٹ سے اس کے جو ہم بینیفٹس نکال سکتے ہیں اس کو نکالیں. پرسنل ایسپیکٹ پہ بھی اگر آپ دیکھیں تو کبھی کبھار ایسی ہوتا ہے, جیسے کچھ لوگ مثال دیتے ہیں کہ جب نجف سے نکلے کربلا کی طرف, اور یہ آپ کی جو پوری جرنی ہے, اس کی مثال تقریباً زندگی جیسی ہے کہ آپ ایک جگہ سے شروع ہوئے, آپ کا جہاں ختم ہونا ہے وہ بھی معلوم ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون, یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک قدحا فملاقی. مطلب یہ راستہ تو ہے ہی,
کربلا بھی الحمدللہ سب پہنچ جاتے ہیں، کوئی بس میں جاتا ہے، کوئی پیدل جاتا ہے، لیکن راستے میں جو ہے میں اپنی توجہ امام حسین پہ رکھ پاتا ہوں یا نہیں رکھ پاتا. جیسے زندگی میں مطلب محوریت خدا کی ہے یا نہیں ہے. اب اکثر جیسے ہم بھی جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ آپ راستے میں جا رہے ہیں، ادھر بہت اچھا موقع ہے، یا ادھر جو ہے اے سی چل رہا ہے، یا ادھر جو ہے وہ شاورما مل رہا ہے، ادھر جو ہے وہ کھانا مل رہا ہے، تو دیکھتے ہیں کہ کبھی کبھار ہماری بھی جو ہے وہ توجہ وہ ادھر ادھر ہو جاتی ہے. تو یہ تقریباً زندگی کی طرح، کہ زندگی میں بھی ڈسٹریکشنز ہیں، آپ کا راستہ ہے، آپ کو اپنے اوپر کنٹرول کرنا ہے، اپنے نفس کے اوپر کنٹرول کرنا ہے کہ فوکس آپ کریں. اس کا اگین ہرگز یہ مسئلہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نہ جائیں، کچھ کھانا نہ، لیکن فوکس جو ہے آپ کی جو پرائیورٹیز ہیں وہ رہیں. یہ لیولز لوگوں کے ڈفرینس ہیں، یعنی کہ ایک انسان اگر نفس اس کا جو ہے وہ اس زون میں رہنا چاہتا ہے، کہ روایتوں میں ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے حرم میں آؤ تو ایسے آؤ جیسے کہ تم بھوک اور پیاس کا احساس ہو. تب ہر امام کے لیے ہے کہ کپڑے اپنے بدل کے جاؤ، اور لیکن امام حسین کے لیے کہ جس حالت میں آئے اس حالت گرد و غبار میں جاؤ بغیر نہائے دھوئے. لیکن یہ ہے کہ یہ ہماری طرف سے کرم ان کی طرف سے ہے. یعنی ہماری کوشش یہ ہو کہ ہم، ایک میرے ساتھ خود واقعہ ہوا تھا کہ ایک لڑکا تھا میرے ساتھ چل رہا تھا 40 میں واک میں، تو اس میں وہ پوری رات سے جو ہے اس نے کھانا نہیں کھایا تھا، کیونکہ اس کو رات کو کھانا جو ملا تھا وہ عراقی کھانا تھا، اس کے اندر وہ انڈین تھا، تو اس کو مرچی اور اس کے بنا کھانا نہیں مل رہا تھا. تو صبح اٹھے ہم لوگ نماز کے بعد کربلا سے نزدیک تھے، چلنے لگے، تو ایک لڑکے نے کہا کہ اس نے کھانا نہیں کھایا ہے. تو وہ چلتے چلتے آگے اس نے کہا کہ میرا دل کر رہا ہے پیزا کھانے کا. یعنی اور تقریباً 2 منٹ کے بعد ایک شخص آتا ہے، کہتا ہے کہ ہم لوگ اس موقع میں آپ آئیں اور اس موقع میں پیزا ہے آپ لوگوں کے لیے. ان کا نمبر دے دیجیے گا، ہمیں ان کے ساتھ چلنا چاہیے. تو پوائنٹ یہ ہے کہ یہ ہماری طرف سے ہے کہ ہم بھوک اور پیاس کا احساس کریں، لیکن وہ ان کی طرف سے ہے کہ ان کا کرم ہے کہ کوئی میرے یہاں آ رہا ہے تو پیاس دیکھیں وہ تو ان کے یہاں کرم کی انتہا ہے. وہ تو آپ وہاں سے تو ویسے بھی کسی چیز کی کمی نہیں ہے، اور ویسے بھی اہل بیت کے در تو ائمہ کہتے ہیں آؤ تو کھاؤ اور سب کچھ ہے وہاں پہ. لیکن یہ جو اسپیکٹ آپ کا ہے کہ مجھے بھی یاد ہے کچھ سال پہلے میں جب جا رہا تھا تو میں استاد کی خدمت میں گیا، تحریری کی، اور میں نے کہا کہ اس سال رستے میں موقع تھے، ابھی بھی بہرحال اب تو ماشاء اللہ بہت زیادہ ہیں، تو یہ تھا کہ اس موقع میں مجلس پڑھنی ہے، اس موقع پہ مجلس پڑھنی ہے، رستے میں ڈسٹریبیوٹڈ تھا. تو میں نے استاد کو یہ کہا کہ دعا کیجیے گا کہ رستے میں نا مجلسیں بہت پڑھنی ہے. تو آغا نے بالکل مجھے جھٹکا دے دیا، یعنی مجھے بالکل بریک کر دیا ایک بات کہہ کے، کہنے لگے کہ تمہارا ہدف زیارت ہے. یہ نہیں کہا کہ مجلس نہیں پڑھنی ہے، نہیں مجلس پڑھنی ہے، لیکن تمہارا مقصد خود زیارت ہے امام حسین ہے. یعنی تم خود زائر ہو اور تم زیارت پہ جا رہے ہو. جیسے ایک آدمی شاید پیدل چل رہا ہو، ایک آدمی شاید پانی پلا رہا ہوگا، تمہارا کام زائرین کی خدمت میں ذکر کرنا ہے. تمہارا مقصد مجلس سے پڑھنا نہیں ہے کہ تم اپنے آپ کو سمجھو کہ جی میں مجلس پڑھنے جا رہا ہوں. اس دن کے بعد سے میں بہرحال میرے لیے تو بہت اچھا ایک اویکننگ تھی کہ ہاں کہ جو ہے وہ میں خود ظاہر ہوں، حیثیت ظاہر میں کہاں کھڑا ہوں. کیونکہ میں نے زیارت کی روایت پڑھنی ہے، زیارت کی حدیث پڑھنی ہے، اور خدا کا شکر ہے سید الشہداء کا لاکھ لاکھ کرم ہے کہ انہوں نے 40 کی زیارت کے صدقے میں جو کرم کیا ہوا ہے. اور 2000 مطلب جب سے میرے خیال میں اسٹارٹ ہوا 2010-11 سے، تب سے بہرحال کچھ سال مس ہو گئے، لیکن بہرحال جو ہے وہ آپ سب ہم لوگ تقریباً کافی عرصے سے تو ساتھ ہی ہیں. مولانا ضمیر کے ساتھ تو خیر ہم نے بہت جو ہے وہ کیے، اور یہ واقعاً اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آج زندگی میں جو کچھ بھی عطا ہے سید الشہداء کی وجہ سے اور اس 40 کی زیارت کی وجہ سے. یعنی 40 کی زیارت نے جو دیا آج جو ہے وہی سب کچھ نظر آتا ہے، اور اسی وجہ سے جو ہے وہ اصل وہی ہے کہ ہم خود بحیثیت ظاہر امام سے ملاقات کرنا. کیا میں امام سے ملاقات کر پا رہا ہوں؟ کیونکہ بعض اوقات وہ بتا رہا ہوں کہ بعض اوقات منزل اور راستہ ہدف بن جاتا ہے اور انسان منزل کو کھو بیٹھتا ہے، ڈسٹریکشن ہو جائے. ہر بندے کی ڈسٹریکشن الگ ہے، تو خدا کرے کہ بہرحال ہم جائیں. لیکن میں بہرحال آخر میں کیونکہ وقت جو ہے وہ ختم ہو گیا، تقریباً اختتام پر ہے، خاص طور پر وہ لوگ جو نہیں پہنچ سکتے ہیں یا نہیں جاتے ہیں، اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ خدا نخواستہ انہیں امام حسین بلاتے نہیں ہیں، یا وہ ٹھیک ہے اپنی کوشش کرتا ہے، لیکن روایات یہ کہتی ہیں کہ کوئی شخص اگر نہیں پہنچ سکتا، شخص جو ہے معصوم کے پاس آتا ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام خدمت میں آتا ہے، امام سے پوچھتے ہیں تو ہماری جد کی زیارت پہ نہیں لگا، مولا جاتا ہوں سال میں مثلا. کہا تم ہر روز نہیں جاتے؟ کہا مولا روز کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا ہر ہفتے؟ کہا مولا ہر ہفتے ممکن نہیں. کہا ہر مہینے؟ کہا مولا امکان نہیں، میں بہت دور رہتا ہوں. تو امام فرماتے ہیں کہ تم کہیں بھی ہو، کسی بھی طرف ہو، اگر تم کھلے آسمان کے نیچے رخ کربلا کرو اور 3 دفعہ کہو السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، تو تمہارا بالکل وہی ہے جیسے تم زیارت ہے. تو ہم کہیں پہ بھی ہوں، ہم اس زیارت کو انجام دے سکتے ہیں. اور آج کل پوری دنیا کے اندر 40 واک ہوتی ہے، چاہے وہ ویسٹ ہو، چاہے وہ یورپ ہو، چاہے وہ پاکستان ہو، ہندوستان ہو، جتنا ہو سکتا ہے بہرحال ہم جہاں پر بھی ہوں ہمیں جو ہے وہ. صحیح. ایک اور پوائنٹ یہاں پر نصرت بھائی کی بات صحیح کہ وہ لوگ جو 40 جا چکے ہیں، اور اگر ان کے لیے ممکن ہے کہ ایسے لوگوں کو بھیجیں 40 پہ،
اگلے سال جو لوگ نہیں جا جو سکے. لوگ نہیں جا سکیں، کیونکہ ایک بڑی تعداد ہے جو نہیں جا پاتی ہے، جو تڑپتے ہیں امام حسین علیہ السلام کی روضے کو دیکھتے ہیں، اور ہمیشہ یہ رہتا ہے کہ جب بھی ان کو خبر آتی ہے کہ کوئی جا رہا ہے تو خوشی ہوتی ہے کہ میرا بھائی جا رہا ہے، لیکن دل تڑپتا ہے کہ مولا ہمیں کب بلاؤ گے. تو یہ احساس ان کے دلوں میں ہے. تو جو مومنین افورڈ کر سکتے ہیں، جن کے پاس پوٹینشیل ہے، تو ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ دوسروں کو بھی زیارت کے لیے بھیجیں، لے کے جائیں. ہاں بھیجیں، انشاءاللہ لے کے جائیں. لے کے جائیں، میں کہتا ہوں خرچہ کم کریں، 10 لوگوں کو لے کے جائیں، خود بھی جائیں، اوروں کو بھی لے کے جائیں. جی. تو یہ جو ہے یہی پیغام کہ وہ لوگ جو زیارت کے لیے نہیں جا سکتے، جی جی. ان کے لیے آپ کو ایک پیغام دیں. میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ بہرحال یہ کہیں حدیث میں نہیں ہے، اس لیے میں پہلے ڈسکلیمر دے دوں. لیکن میں تصور کر سکتا ہوں کہ کوئی ایسا ہو جو کربلا نہیں پہنچ پایا، لیکن اس کی زیارت جو ہے وہ جو حرم میں کھڑا ہے زری کے سامنے، اس سے زیادہ مقبول ہو. ممکن مطلب قابل تصور ہے میرے لیے. جی. کیونکہ جیسے آپ نے حدیث کا ذکر کیا کہ چھت پہ جائیں، سلام کریں 3 دفعہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ظاہر سی بات ہے حدیث ہے. اس کے اندر بھی لیولز ہیں. ایک آدمی ہو سکتا ہے اس کی عادت بن جائے کہ وہ روز چھت پہ جاتا ہو، اس کا ثواب ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن آیا اس کا دل امام حسین سے ملتا ہے نہیں ملتا؟ کیا وہ اس مقصد کو سمجھتا ہے؟ کیا اس جو اہداف ہیں انہیں اپنی زندگی میں پریکٹس کرنے کی کوشش کرتا ہے یا نہیں؟ اور بلا شک مطلب ظاہر سی بات ہے کربلا جانے کے ذکر کیے ہیں، کتنی احادیث ان کا ثواب ہے، لیکن اصل جو ہے وہ زیارت روحی ہے. مطلب روح سے اگر کوئی زیارت کر سکے تو یہ بعید نہیں ہے. مطلب تصور میں کر سکتا ہوں کہ کوئی نہ بھی گیا ہو تو وہ امام حسین کی نظروں میں زیادہ قریب. اگر اس کو اور تھوڑا کلیریفائی کر دیں، یعنی کہ اگر کوئی شخص کربلا میں موجود ہے، صرف اس کا جسم موجود ہے، اس کی روح موجود نہیں ہے. بالکل. اس کا جسم اس بات پہ کہ میں نے کیا کھانا کھایا، میرا کون سا بیڈ ہے، میرا کیا آرام ملا مجھے، یعنی اس کی توجہ مٹیریلزم کی طرف ہے. اس کا دل اور روح امام حسین سے نہیں جڑا. لیکن ایک غریب ہے جس نے 2 روپے کر کے جمع کیا ہے، لیکن اس کے اتنے پیسے نہیں ہو سکے. اس نے کوشش پوری کی لیکن اس کے اتنے پیسے نہیں ہو سکے کہ کربلا جا سکے. روز عاشور وہ آنکھوں میں آنسو ڈال کے امام حسین کے حرم کو تصور کرتا ہے. تو واقعی اس کا اجر امام حسین کے کرم کے لیے، اگر امام حسین کا کرم توجہ کریں. وہ حسین وہ ہیں کہ شب عاشور وہ ایک صحابی کو ہاتھ پکڑتے ہیں، اندھیرے میں لے کے جاتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو یہاں اندھیرا ہے، یہاں سے نکل جاؤ، کوئی آپ کو دیکھے گا نہیں، میں بھی آپ کو نہیں دیکھ رہا ہوں، آپ کو شرم بھی نہیں ہے. تو وہ صحابی کہتے ہیں کہ مولا مجھے جانور کھا جائیں اگر میں آپ کو چھوڑ کے چلا جاؤں، لیکن وہاں سے کرم دیکھیں. تو اگر وہ اتنا کریم مولا ہے تو کیسے ممکن ہے کہ نہیں امام حسین جو علیہ السلام اپنے کسی کی آنے والی حتیٰ جو کہیں دنیا میں اتنے واقعات اور روایات داستان سنتے رہتے ہیں کہ جنہوں نے ذرا سا بھی کچھ امام حسین علیہ السلام کے لیے کیا ہو، چاہے وہ فرش اعضاء کے لیے کیا ہو، چاہے وہ نظر و نیاز کے لیے کیا ہو، چاہے وہ ذرا سی چادر صحیح کرنے کے لیے کیا ہو، امام حسین علیہ السلام اسے خالی نہیں چھوڑتے، نہ اس دنیا میں بلکہ اس دنیا کے بعد جو ہے وہ سید الشہداء علیہ السلام. بس یہی ہے کہ خدا ہمیں توفیق دے کہ ہم واقعاً حقیقتاً امام کی زیارت کر سکیں. اور اربعین کی زیارت کا اصل ہدف یہی ہے کہ ہم اپنے وقت امام کی نصرت کر سکیں، اپنے وقت امام کو لبیک کہہ سکیں، تاکہ ہم بھی جو ہے وہ سید الشہداء علیہ السلام کے بتائے ہوئے راستے پر اپنی زندگی کو اختتام کر سکیں. جی علی بھائی، آخری کوئی پیغام اگر ویورز کو دینا چاہیں مومنین کو؟ بس میں یہی کہوں گا کہ انشاءاللہ کوشش کریں، جو لوگ جا سکتے ہیں جانے کی ضرور کوشش کریں. اور میں خود اپنے لیے فرسٹ اینڈ فارموسٹ یہ کہوں گا کہ کچھ پریپریشن کر کے جائیں، ورنہ ادھر جب آپ اترتے ہیں بغیر پریپریشن کے تو بہت مشکل ہوتا ہے. ڈسٹریکشنز ہوتی ہیں، مشکلات ہوتی ہیں، چیلنجز ہوتے ہیں. بہرحال آج کل گرمیوں کے اس میں آ رہا ہے، تو اس کو ذرا پہلے سے تھوڑا سوچ کے جائیں، مطلب اپنا ہوم ورک کر کے جائیں. کلاس میں آ کے ہوم ورک کریں گے تو پھر مشکل ہو جاتا ہے، مطلب آپ اس طرح سے میں استفادہ نہیں کر سکتا. اور ان چیزوں پہ فوکس رکھیں کہ بجائے اس کے کہ مجھے رش ہے، مطلب اندر جاؤں گا نہیں پہنچ پا رہا لیکن پھر بھی دھکے دے کے جانا ہے. بہرحال اندر پہنچنے کا ایک اپنا جو ہے وہ ہے، مطلب قریب جتنے آپ ہوں ایک ہے اپنا وہ، لیکن دوسری چیزوں کو نہ کمپرومائز کریں. سب سے جو پرائیورٹی ہونی چاہیے وہ ہم اپنے دل کو آمادہ کریں انشاءاللہ زیارت کے لیے. تو بہرحال جو نہیں جا پائے، آپ نے غریب کی مثال دی، میں کہوں گا امیر ہوں غریب ہوں جو بہت سے لوگ امیر نہیں جا پاتے. صحیح، بالکل. مطلب امام حسین کے سامنے تو نہ کوئی غریب ہے، بالکل ہاتھ پھیلائیں، سب فقیر امام حسین کے سامنے انشاءاللہ کریم ہیں، عطا کریں گے انشاءاللہ. امید ہے کہ ہمیں بھی توفیق ہو کہ جا سکیں، انشاءاللہ ہماری زیارت بھی قبول کریں انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ آپ لوگ آئے. انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ پروگرام پسند آیا ہوگا، اور خصوصاً جو زوار امام حسین علیہ السلام ہیں ہم سب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. خصوصاً سبیل کی ٹیم جو ہے، جو پورا سال کوشش کرتی رہتی ہے، اپنی دعاؤں میں ضرور ان کو یاد کریے گا. خصوصاً کربلا پہنچنے کے بعد، امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرنے کے بعد ضرور ہم سب کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا. زندگی رہی تو دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر رہیں گے. تب تک کے لیے خدا حافظ.